वेलकम टू माय वीडियो यू वाचिंग। आज हम बात करेंगे कि जब आप कंप्लीटली तरीके से यीशु मसीह में आते हैं तो यकीनन आपके अंदर पाक रूह काम करता है। बपतिस्मा लेकर जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने ऊपर पहन लेते हैं, आप यीशु मसीह में शामिल हो जाते हैं, उसकी कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, तो यकीनन आपके अंदर पाक रूह का जो मस्सा है वो आ जाता है। जब आपके अंदर पाक रूह का मस्सा नहीं, आप झूठी प्रोफेसी करें, झूठे लोगों को दिलासे दें, तो इसका मतलब है कि आप खुद ऐसे जाल में फंस रहे हैं जो इब्लीस आपको फंसा रहा है। आप जानते हैं कि जब रसूल काम करते थे, बहुत से जादूगर ये चाहते थे कि जो रसूल काम करते हैं ऐसे ही काम हम करें, लेकिन उनके पास वो मस्सा नहीं था, वो ईमान नहीं था, वो फेथ नहीं था कि यीशु पर ईमान रखें, बपतिस्मा लें और वो काम करे जो रसूल करते हैं। आप जानते हैं कि रसूलों पर जब रूल कुद्दस नाज़िल हुआ, आग नाज़िल हुई, तो ये यूहन्ना का कलाम पूरा हुआ जो उसने कहा था कि मेरे बाद जो आएगा वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो यीशु मसीह ने कहा था जाते जाते अपने शागिर्दों से कि मैं तुम्हें पाक रूह दूंगा और तुम पर पाक रूह की आग नाज़िल होगी। तो ईद पेंतीकोस्त के दिन वो आग नाज़िल हुई। वही रसूल जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बेशक उन्हें हुकूमतें खिलाफ थी, लोग खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यीशु के कलाम को, यीशु के वर्ड को लोगों तक लेकर गए। सामरिया में, यरूशलेम में, बल्कि बाइबल तो यहाँ तक बयान कर दी कि दुनिया की इंतहा तक, धरती की इंतहा तक वो कलाम मुकद्दस को लेकर गए। तो बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं, माल की किताब उसका 19 बाब 11 आयत में शिकवा के बेटों के नाम जिक्र है कि वो जो उसके 2 बेटे थे, वो जब खुदा के रसूलों को काम करते देखते थे तो वो चाहते थे कि हम भी ऐसे काम करें, लेकिन उनके पास वो एबिलिटी नहीं थी, मस्सा नहीं था, बपतिस्मा नहीं था, पाक रूह नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, पलूस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बदरू गिरफ्तार आदमी पर यीशु का नाम लिया और उस बदरू ने उससे पूछा कि पलूस को भी मैं जानती हूँ और यीशु को भी हम जानते हैं, तू कौन है? वो शिकवा के बेटे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यीशु की कसम देता हूँ कि इस आदमी से निकल जा। लेकिन बदरू आगे सवाल कर रही उनके, क्या अगर आप फेथ से खाली हैं, अंदर आपके मसा नहीं है, तो आप किसी बदरू को हुक्म दे सकते हैं कि इसमें से निकल जा? वो उल्टा आप पर अटैक करेगी। और ऐसा ही हुआ, शिकवा के बेटों पर उस बदरू ने अटैक किया। बाइबल बयान करती कि उस बदरू ने इतना उन पर जबरदस्त अटैक किया कि उनको नंगा करके भगाया। आप नहीं जानते, अगर आप खाली हैं तो आप चाहते हैं कि हम खुदा के मेंटरों जैसे प्रोफेसी करें, बड़े बड़े काम करें, तो आपको यीशु मसीह में आना पड़ेगा, पाक रूह का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। यीशु मसीह जैसे अगर काम करना चाहते हैं तो आपको पाक रूह को पाना पड़ेगा। उसके लिए जब तक आप यीशु मसीह में शामिल नहीं होंगे, उसके कलीसिया में शामिल नहीं होंगी, आप ऐसे काम नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो झूठ पर मबनी अपनी दलीलें देते हैं। दलील जो है वो कलाम मुकद्दस में से होती है, कामयाब होती है। अगर हम कोई अपनी दलील देते हैं, अपने ज़हन की दलील देते हैं, तो आपकी दलीलें खोखली हैं और फोकी हैं, वो मैटर नहीं करती। खुदा का कलाम मैटर करता है कि वो आपकी लाइफ में क्या करे। आप अगर चाहते हैं कि खुदा का कलाम हमारी लाइफ में काम करे, तो आपके कलाम के अंदर रहना पड़ेगा, एक दायरे के अंदर रहना पड़ेगा। आप दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि यहोवा जिसका कलाम है वो भी अपना कलाम नाज़िल फरमाकर सारे कामों को करता है, वो अपने कलाम से बाहर नहीं जाता। फिर हम इंसान होते हुए कैसे उसके कलाम मुकद्दस से बाहर जाकर काम कर सकते हैं? मेरे अजीजों, आप ईमान रखेंगे, फेथ रखेंगे, तो आप बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ और मैंने ये वादा किया अपने लोगों के साथ कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आप बड़े काम कर सकते हैं। आपका फेथ बड़ा होना चाहिए, आपका ईमान भी बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले यीशु मसीह आपकी लाइफ में होना चाहिए, वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहिए। जब वो आपकी ज़िंदगी में काम करेगा तो आप बड़े काम करेंगे। हर बंदा आज प्रोफेसी करना चाहता है, हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पास ऐसा गिफ्ट हो कि जब मैं हाथ ऐसे करूं तो लोग शिफा पाएं। लेकिन उसके लिए क्या आपने प्राइस पे किया है?
کیا آپ کے پاس ایسی ایبلٹی ہے، مسا ہے، روح ہے جس کے ذریعے آپ کام کر سکیں؟ اس کے لیے ہمیں پرائز دینا پڑے گا، اپنا آپ یسوع مسیح کو دینا پڑے گا۔ ہمارے اندر دنیا کی اگر بات چیت چل رہی ہے، دنیا کی رشوت خوری چل رہی ہے، بزنس خوری چل رہی ہے، برے طریقے چل رہے ہیں، تو ہمارے اندر پاک روح نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں تو آپ سکوا کے بیٹوں کی طرح نہیں، بلکہ آپ مسیح میں آئیں اور فلپس کی طرح اور خدا کے رسولوں کی طرح کام کریں۔ آج بہت سارے لوگ اچھی پروفیسی کر رہے ہیں، اچھا مسیح کا کام کر رہے ہیں، اچھا کلام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ ان نعمتوں کو پکڑیں۔ جب آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس کلام کو گریب کریں گے، ریسیو کریں گے، تبھی یہ تو آپ کے ہارٹ میں کام کرے گا، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کام کرے گا۔ جب ہم کسی چیز پر غور نہیں کریں گے، اگر ہم کلام اقدس پر غور نہیں کریں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے، ایمان نہیں رکھیں گے، تو ہماری زندگی میں کبھی کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ دنیا پر فوکس کرتے ہیں تو آپ دنیا جیسے ہی ہوں گے، آپ خدا جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ بائبل مقدس صاف بیان کرتی ہے کہ جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے وہ خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ اگر آپ دنیا سے دوستی رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خدا آپ کی زندگی میں تب کام کرے گا جب آپ سب کچھ چھوڑ کر خدا سے محبت رکھیں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے۔ رسولوں نے اتنے بڑے کام کیوں کیے؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے فیت کو مضبوط کیا، لوگوں کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے تھے، بے شک لوگ ان کے خلاف تھے، فقی فریسی بہت ساری اور قومیں ان کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اڑے رہے، کھڑے رہے، ٹکے رہے، ایمان میں مضبوط رہے۔ تب انہوں نے بڑے کام کیے، انہوں نے ایک پرائز دیا، اپنا وقت جو ہے وہ یہوہ کو دیا، یسوع کو دیا۔ ہم کتنا وقت خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں، کتنا ریلیشن شپ ہے ہمارا خدا کے ساتھ؟ اصلی بات یہاں پتہ چلتی ہے، جب ہم فیتھ فل نہیں ہیں، جب ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے کام ہوں؟ آپ تبھی بڑے کام کر پائیں گے جب آپ مسیح میں، خدا میں مضبوط ہوں گے، ایماندار ہوں گے، فیتھ فل ہوں گے۔ جب ہمارا فیتھ کمزور ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بائبل ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی کام کریں جیسے خدا کے بڑے بڑے مینٹر، بڑے بڑے پاسٹر، بڑے بڑے اور بہت سارے جتنے لوگ خدمت کرتے ہیں کریں، تو ہمیں بھی ان کو یسوع مسیح کو فالو کرنا پڑے گا کہ جو یسوع مسیح نے کیا وہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ اس نے اتنی مشکلوں کے باوجود اپنے فیتھ کو مضبوط رکھا۔ میرے جو کچھ لوگوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کی سمجھ جو ہے وہ بالکل دنیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جب ہماری سمجھ کلام سے ریلیٹڈ ہوگی، ہم اپنی لائف کو کلام کے مطابق چلائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ فرض کریں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ بزنس میں یہ دیکھیں گے کہ یار مجھے نقصان نہ ہو، مجھے نفع ہو۔ اگر آپ رشوت خوری کر کے یا ایک چیز کا بھاؤ بڑھا کے ناجائز کمائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے بزنس کو فیلئر بنا دے گی۔ اگر آپ بائبل مقدس کے مطابق اپنے بزنس کو چلائیں گے، خدا کو اندر رکھ کر بزنس کو چلائیں گے، آپ تھوڑا نفع کمائیں گے اور اچھا کمائیں گے اور اس میں سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے چیز کو، تو یقیناً آپ کا جو کام ہے، جو بزنس ہے، جو کاروبار ہے، وہ بڑھے گا۔ اگر آپ بے ایمانی کے ساتھ، بدنیتی کے ساتھ کسی کام کو کریں گے تو وہ کام کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے وہ چند دنوں کے لیے، مہینوں کے لیے، ایک سال کے لیے زیادہ تو ہو جائے، لیکن جب وہ کام گرے گا تو آپ اٹھ نہیں سکیں گے، وہ آپ کو بہت بڑا نقصان دے گا۔ ایسے آپ کی لائف ہے۔ جب آپ خدا میں چلتے ہیں تو آپ اگر خدا میں گریں گے، خدا میں مشکلات آئیں گی تو وہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ جب آپ دنیا میں چلیں گے، دنیا میں آپ کو مشکلیں آئیں گی تو وہ کبھی آپ کو اٹھائے گا نہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ واسطہ رکھ رہے ہیں جو خود گرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح لوگوں نے کیے ہیں، خدا کے بندوں نے کیے ہیں، تو آپ کو خدا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر آپ سکوا کے بیٹوں جیسے بننا چاہتے ہیں
کہ اگر آپ کے اندر گناہ ہیں اور آپ کہیں کہ میں یسوع کے نام سے قسم دیتا ہوں، تو کبھی کوئی بات نہ بدرود سنے گی نہ بیماری سنے گی۔ اگر آپ ان چیزوں پر قابو پانا چاہتے ہیں، ان پر ہیوی ہونا چاہتے ہیں، ابلیس پر آپ اٹیک کرنا چاہتے ہیں کہ ابلیس آپ کے آگے لگ کے دوڑے اور آپ ڈنڈا پکڑ کے اس کے پیچھے ہوں اور وہ بھاگے اور اس کے کانوں میں سے دھواں نکل رہا ہو، تو آپ کو یسوع مسیح میں آنا پڑے گا، یسوع مسیح میں رہنا پڑے گا۔ اگر آپ یسوع مسیح سے باہر جائیں گے، کلام سے باہر جائیں گے، کیونکہ کلام مجسم ہو کر آیا ہے اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا۔ اگر آپ کلام سے باہر جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی اپنے لیے آپ دوزخ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس آگ کی جھیل میں جانے والے ہیں۔ بے شک خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں جو نازیبا ہیں، جو خدا کو پسند نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے خود دوزخ کا بالن خرید رہے ہیں۔ آج آپ اس بات پر فیت رکھیں، ایمان رکھیں کہ اگر آپ خدا کے لوگوں جیسے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایمان بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ تم پہاڑوں کو کہو اپنی جگہ سے سرک جا تو وہ بھی سرک جائیں گے۔ اگر تمہارا ایمان یہاں تک کامل ہو، کہاں تک؟ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، تو آپ یقیناً وہ کام کریں گے جو آپ کی بالکل سمجھ سے باہر ہوں گے کہ ہم کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ ویسا ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اپنے آپ کو فیتھ فلنس میں ڈھالنا شروع کر دیا، ہاں، یکدم معجزے ہونا شروع نہیں ہوں گے۔ پطرس، یوحنا، یعقوب اور خدا کے شاگردوں نے، یسوع مسیح کے شاگردوں نے کافی عرصہ یسوع مسیح کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد سب کچھ سیکھنے کے باوجود ان کو روح القدس ملا۔ یکدم آپ اگر چاہیں کہ ہمیں روح القدس مل جائے تو ایسا نہیں، آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ جس طرح یسوع مسیح نے آنا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، خدا کے ارشاد اعظم کو لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ ہمارے پاس بہت کام ہے کرنے کے لیے۔ بائبل کہتی ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی، اگر آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو وہ آپ اس کو استعمال کریں اور نیک نیتی سے کریں، تو آپ بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔